صبح شام کے، پھر اس کے بعد اس کا مقابلہ کرو. وہ نعوذ باللہ وہ ایک بات ہے نا، آپ کے سچی نہ تو گال کرنا رہی نہ کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے. تو میں معاہد ہوں جی، سب سے بڑا تو وہ اللہ کا نافرمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا. اس کی توحید، اس کی اہل حدیثی کدھر ہے؟ جو شیطان کی بات مانتا ہے، اپنے اللہ کی بات نہیں مانتا. جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ کہاں مسلمان ہے؟ وہ تو مشرک ہے. اور اس میں اس ملک میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اللہ کا نافرمان، یہ بھی، وہ بھی شیطان کی بات مانتا ہے، یہ بھی شیطان کی بات مانتا ہے. اگلا سوال ہے، قیامت کے روز جب انسان جنت اور دوزخ میں تقسیم ہو جائیں گے تو پھر جنات کا کیا ہوگا؟ جنات بھی دوزخ میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے. یہ تو اللہ نے فرمایا نہیں ہے کہ وہ حوریں جن کو نہ جنوں نے چھوا نہ انسانوں نے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. میں نے دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھرنا ہے. اس کا مطلب ہے دوزخ میں جن بھی جائیں گے، انسان بھی جائیں گے، جنت میں جن بھی جائیں گے، انسان بھی جائیں گے. اگلا سوال ہے، کیا تعویذ ڈالنا جائز ہے یا نہیں؟ تعویذ کے اوپر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کریں. دیکھیں جی، سورہ فاتحہ تو پڑھنے کے لیے آئی ہے. میں نے پہلے عرض کی کہ صحابی آ کر تعویذ کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا پڑھنے کے لیے آئی ہے. اگر سورہ فاتحہ گلے میں ڈال لی، اب ظاہر ہے کہ اس کا پسینہ تو بڑی خوشبو والا ہوگا. چوتھے دن تعویذ میں سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے. تعویذ سے جب پسینہ آئے گا، بنین تو میں نے آج نہیں بدلی تو بدبو مجھے میری بنین میں آنی شروع ہو گئی. وہ میں نے باپ کے دور کا تعویذ پہنا ہوا تو اس میں خوشبو آئے گی؟ نہیں جی، ساڑھے دادا جی بڑے بڑے حسن فلاں، تو انہوں نے سورہ فاتحہ لکھ کر دی تھی. اب جب اس کو کھولو تو پخانے سے بدتر اس میں سے بدبو آ رہی ہے، اور نیچے سے سورہ فاتحہ نکلی. کیا بدبو میں رکھنا جائے گا قرآن؟ میرے بھائی پڑھو قرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی تعویذ مانتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کل پڑھ. اگلا سوال، محترم توحیدی عامل کا کیا ہوا عمل یعنی فتح نامہ کا توڑ بتائیں. کیا چیز؟ توحیدی عامل کا کیا ہوا عمل یعنی فتح نامہ، کوئی تعویذ دیا، کسی نے کوئی عمل کیا، اس کا توڑ بتائیں. اس کا توڑ تو یہی ہے کہ آدمی پہلے اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے، پھر اس کے بعد کسی بھی چیز کا توڑ میں آپ کو بتاؤں، سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ جن روتے میرے پاس آتے ہیں، اور سلفی تیری ناس نے میرا ستیہ ناش کر دیا. سورہ ناس برباد کر دیتی ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس. اور یاد رکھو یہ دونوں صورتیں اکٹھی پڑھنی چاہیے، ان کو کبھی علیحدہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان کا اسلوب یہ اتری ہی دونوں اکٹھی ہیں. اور یہ 11 آیتیں مکمل ہی دونوں صورتوں کے بعد ہوتی ہیں، ورنہ نہیں ہوتی. جو کسی بھی بڑے سے بڑا اس پر عمل ہوا ہے وہ سورہ فلق ناس پڑھنی شروع کر دے، اللہ کی قسم دن لگیں گے، دیر لگے گی، لیکن اس کو اللہ شفا دے دے گا. یہ ہمارے تجربے میں آئی ہے. ہم نے سارے کام کر کے دیکھ لیے، اخیر ہم نے پڑھائی دے دی. فزیکلی انفٹ ہے بندہ، تب بھی اللہ نے اس کو شفا دے دی. کاروبار کا بھی کوئی مسئلہ ہے. مسئلہ یہی ہے کہ گمان یہ رکھنا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ نے فرمایا میں نے قرآن پاک میں ان سے بہتر کوئی صورت نہیں پائی ان کاموں کے لیے، نظر کے لیے، جادو کے لیے اور جن کے لیے. بعض روحانی علاج کرنے والے اکثر قمیض یا دوپٹہ منگوا کر جادو کو معلوم کرتے ہیں اور ہاتھ سے چیک کرتے ہیں تو قمیض چھوٹی یا بڑی ہو جاتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ تو میرے بھائی زیادہ تر شوبدہ ہوتا ہے، وہ گرا ہوتی ہے. تو مولوی صاحب کا ادب ہوتا ہے، کوئی اس کے آگے بول نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے ہاں ادب کیا جاتا ہے. دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک قبر پرستی ہے اور ایک اکابر پرستی ہے. اور سرکار نے کیا بولے، سرکار نے تو انکار دیتا ہی. تو آپ بالکل نہ ڈریں، ادب اس کا جو سب سے بڑی عزت والی ذات ہے. ایک آدمی ماپ رہا ہے، آپ جیل میں سے نکالیں فیتا نکال کے آپ ناپیں گے، وہ ناپ صحیح نکلے گا. یہ شوبدے ہوتے ہیں. کوئی آدمی آپ کے گھر آتا ہے، آپ کو کہتا ہے لاؤ جی نمک لاؤ تھوڑا سا. وہ نمک ادھر رکھا، ایسے تلی سے ایسے نمک غائب ہو گیا. تھوڑی دیر بعد آپ کی مٹھی، اپنی مٹھی سے چینی نکال کے آپ کے ہاتھ پہ ڈال دی. او یہ تو بڑا کون سا ہے، لون دی چینی بنا دیتی. بدبخت کا بچہ آیا تو تجھے فراڈ کرنے ہے تو چینی بنا رہا ہے، تو کسی ہلوائی کے پاس چلے جائے نا، اس کو چینی کی ضرورت ہے. یہ شوبے ہیں، ان سے متاثر نہ ہوا کرو. یہ صرف متاثر کرتے ہیں. ان کے چیک کیا کرو، ان کے انگوٹھے کے اوپر انگوٹھا چڑھا ہوتا ہے، پلاسٹک کا انگوٹھا سکن کلر کا ہوتا ہے، اس کے اندر پانی یا چینی ہوتی ہے. پہلے تو کوئی پیر آئے نا طویل نکالنے والا، اس کو بولے جی کہ ہمارے میں رواج ہے کہ مہمان کو اپنے گھر کے کپڑے پہناتے ہیں، اس کی جان نکل جائے گی کیونکہ اس کے کپڑوں میں سارا فراڈ چھپا ہوا ہے.
اس کو کپڑے اتروا کے اپنے کپڑے پہنا دے، وہ سارا جادو اس کا رہ جائے گا، کیونکہ اس کی جیب میں سب کچھ ٹھونسا ہوگا وہ۔ اگلا سوال ہے، میری بہن کے گھر خون کے چھینٹے پڑتے ہیں اور شیطان ان کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ ان کے گھر میں ایک درخت تھا، وہ کٹوایا دیا گیا، کسی نے کہا کہ گھر تبدیل کریں، برائے مہربانی اس کا حل بتا دیں۔ دیکھیں جی، درخت گھروں کے عموماً لوگ جو ہے نا بغیر آواز دیے کاٹ دیتے ہیں۔ درختوں کے اوپر عموماً خاص کر جامن، بیری، اس قسم کے درختوں کے اوپر یہ چیزوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اگر آپ نے کوئی اپنی ضرورت کے لیے درخت کو کاٹنا ہے، وہاں کھڑے ہو کر آپ یہ کہہ دیں، اللہ کی مخلوق، اس پہ تمہارا بھی حق ہے، مگر ہمارا یہ گھر ہے، ہمیں بنانا ہے، ہم نے یہ درخت کاٹنا ہے، آپ کی مہربانی آپ چلے جائیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کو بغیر نوٹس دیے اب مالک مکان جس کی 2 کروڑ کی جائیداد ہے، آپ کرایہ دار ہیں، تو آپ کا سامان باہر ڈال دے تو کیا کہیں گے، بڑا ظلم کیتا۔ دیتے تم 5,000 روپے مہینہ ہو، اس کی 2 کروڑ کی جائیداد ہے، اس نے اپنے گھر سے تجھے نکالا تھا، وہ کہتے اور ظلم کیتا تھا، تسی بغیر بتائے اس کا درخت کاٹ دو، تمہارے گھر سے پہلے وہ وہاں رہتے تھے، تو وہ چلے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ پکڑ ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کا حدیث سے ثبوت دیں، وہ اللہ کے بندو، حدیث سے تو اس کا بھی ثبوت نہیں ملتا، خون کے چھینٹے بھی کسی قاضی پر پڑتے تھے۔ دیکھیں یہ تو اس فیلڈ کا علاج ہے، اس میں جو واقعات ہوتے ہیں مشاہدات میں ہم بتاتے ہیں۔ اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ثبوت ہے کہ آپ نے فرمایا گھر کے سانپ کو مارا نہ کرو، گھر کے سانپ کو پہلے آواز دے دیا کرو، ایک دم گھر کے سانپ کو نہ مارا کرو، اس کو کہہ دیا کرو کہ اگر تم ہم میں سے نہیں ہو تو ہمارے گھر سے چلے جاؤ، ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر وہ جن ہوگا تو ایک دم چلا جائے گا، اگر وہ 3 بار آپ نے کہا وہ نہیں گیا تو پھر آپ اس کو مار دیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، جی گھر میں سانپ نکلتے تھے، ہم نے سانپ مارا، اس دن سے یہ ہمارا ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ نبی نے تو رہنمائی فرما دی۔ اسی طرح آپ آواز لگا دیں گے درخت پر تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں چلی جائیں گی۔ کوئی ضدی ہے تو پھر ہمارے پاس لے آئیں، ہم ضد نکال دیں گے اس کی، آواز دے دیں آپ۔ اگلا سوال ہے، ایک حافظ قرآن پر ایک لڑکی کی محبت کا بھوت سوار ہے، چھٹکارا کیسے پائیں؟ کیسے؟ ایک حافظ قرآن پر ایک لڑکی کی محبت کا بھوت سوار ہے۔ یہ عموماً ایسا ہوتا ہے، یہ بہت سارے کیسز آتے ہیں۔ کراچی سے بھی میرے پاس ایک کیس آیا کہ لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی، وہ خبیث ایک جن اس لڑکی کے ساتھ ہے۔ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، یہ کہتا ہے جب 12 سال کا بچہ یا بچی ہو جائے نا، ان کے بستر علیحدہ کر دو، چاہے وہ بہن بھائی کیوں نہ ہو۔ کتنا پیارا مذہب ہے یہ، آپ ذرا اس کی باریکی میں جائیں تو یہ چیزیں جو ہیں بازو کا بیٹے کے اندر آ کر ماں سے زیادتی کروا دیتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ تو جس تن بیتے وہ تن جانے، جو سنتا ہے وہ تو، جس کو نہیں پتا وہ تو کہے گا یہ مولوی کی گلا کرتا پیا، آؤ میرے پاس سیلفی ہاؤس بیٹھو تمہیں پتا چلے کیا کیا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور کیا کیا لوگ بیچارے کتنے عاجز آئے ہوئے ہیں ان کاموں سے۔ تو میرے بھائی وہ جو بچی ہے اس کے ساتھ جن ہے، وہ خبیث مادہ نہیں، وہ نر ہے اس کے ساتھ، وہ بچی بھی نہیں چاہتی اس کے ساتھ، مگر وہ اس کو چمتا ہوا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اذکار کریں، اور جب بھی وہ اس کے ایک تو اس کے ساتھ جڑ کے نہ بیٹھے، اس کے ساتھ مل کے کھانا نہ کھائے، جیسے ہی وہ اس کے قریب رہے تو وہ یہ دعا پڑھتی رہے گا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ کثرت سے وہ پڑھے گی، وہ خبیث خود بخود پیچھے ہو جائے گا، وہ بچی بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، اس کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر نہیں اس سے فرق پڑتا تو پھر پنڈی تشریف لے آئیں انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا۔ محترم سلفی صاحب، گزارش ہے کہ گھر میں شکلیاں آ جاتی ہیں، بگاتے ہیں، پھر آ جاتی ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ایک دھونی ہے، سنت سے بھی ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 چیزوں کا نام لیا۔ ویسے بھی یہ گھروں میں ہمارے ہاں تو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، جادو کرتا پہ دھونی لینا پیا، حالانکہ عرب پورے کے اندر لاکھوں کروڑوں کی دھونی بکتی ہیں جس کو بخور بولتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کلونجی کی دھونی دیا کرو، مر مکی کی دھونی دیا کرو، حب الارشاد جس کو ہم پنجابی میں حالیاں بولتے ہیں، حالیوں کی دھونی دیا کرو، لبان کی دھونی دیا کرو، دودھ کی دھونی دیا کرو، یہ حدیث ہے۔ ان چیزوں کی آپ دھونی دیں تو انشاءاللہ یہ چھپکلیاں، کیڑے مکوڑے تو کیا جن بھی بھاگ جاتے ہیں، یہ ان کے لیے آنسو گیس ہے، وہ بھی بھاگتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم دیتے ہیں نا مریضوں کو دھونی، تو یہ وہ چیزیں اپنے گھر میں اگر اس چیز کی دھونی دیں گے، چھپکلی کو 1-2 مرتبہ آپ مار دیں پھر دوسری چھپکلی نزدیک نہیں آتی، چھڑے والی رائفل لیں، دور سے کڑک کر دیں، بس کیا انشاءاللہ اس جگہ کبھی نہیں آئے گی۔ اگلا سوال،
میرے دل اور بائیں بازو میں تقریباً 2 سال سے درد ہے، جو میں نے دل کے اسپتال میں کئی چیک اپ کروائے لیکن رپورٹوں میں کچھ نہیں آیا۔